نیوز 18 ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے. ایوب خان کے ساتھ میں سروش کفیل. اس وقت ہم گلمرگ میں جہاں پر سی ایم عمر عبداللہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ لے رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ کل پہلگام میں سی ایم عمر عبداللہ نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں تمام ٹاپ ایڈمنسٹریٹو آفیشلز بھی موجود تھے. فوکس یہی ہے کہ کس طرح سے 22 آتنکی حملے کے بعد یہاں پر اب ٹورزم ریوائیو کیا جائے. کافی سارے چیلنجز ہیں کیونکہ جب ہم گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 22 اپریل کے بعد ٹورزم جو اپنے عروج پہ تھا اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس بار تمام ریکارڈ توڑے گا, کہیں نہ کہیں دھچکا کھا چکا ہے. ایک کام کرتے ہیں, ہمارے سہیوگی منیر حسین ہرا سے بات کرتے ہیں جو گلمرگ کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ رہے گا آج میٹنگ جو ہے اس کی, یہ کیا مدعا رہے گا اس کا. اچھا منیر صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ آج کافی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے یہاں پہ جہاں سی ایم عمر عبداللہ ہے, ساتھ میں کیبنٹ ہے, ان کے ایڈمنسٹریٹو آفیشلز بھی آئے ہوئے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ گلمرگ کو بخوبی سمجھتے ہیں, کیا کچھ ڈسکس ہونے والا ہے اس میٹنگ میں؟ دیکھیے, جیسا ہم نے کل دیکھا ہے پہلگام میں جس طریقے سے وہاں میٹنگ ہوئی ہے اور فوکس زیادہ ٹورزم پر ہوا ہے, اور اب جو ڈیسٹینیشن کشمیر میں سب سے بیسٹ ڈیسٹینیشن مانی جاتی ہے وہ گلمرگ ہے پہلگام کے ساتھ ساتھ. تو اب یہاں یہ میٹنگ ہونا یہ کافی اہمیت کی حامل میٹنگ ہے, کیونکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹورزم کو ریوائیو کرنے کے لیے جس طرح پہلگام میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں جس طریقے سے اس حملے نے یہاں پہ ٹورزم سیکٹر جو ہے وہ صفر پر پہنچا دیا ہے اور یہ ٹورزم جو انڈسٹری ہے اور اس میں کافی نقصان ہوا ہے. اب اس کو کہیں نہ کہیں یہ کوشش کی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے بھی کہ ٹورزم کو کس طرح سے یہاں پہ بڑھوتری دی جائے, کس طرح سے فروغ دیا جائے اور واپس اس کو پٹری پہ. کافی اہم میٹنگ مانی جاتی ہے کیونکہ تمام وزراء شامل ہے, تمام ڈائریکٹر شامل ہے, کیونکہ اب یہی کوشش کی جائے گی کہ کس طرح سے جو ٹورسٹس ہے ان کو کس طرح سے واپس لایا جائے. کیونکہ اگر ہم گلمرگ کی بات کرتے ہیں, یہاں گنڈولا کیبل کار ہے جو سب کی نظروں میں رہتا ہے اور جب بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ پہلی ترجیح میں شامل ہوتا ہے, اور ساتھ ہی یہاں کی حسین وادیاں جو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے جو پہلگام دہشت گرد حملہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا جب کوشش بھی کی گئی ہے سرکار کی طرف سے کہ ٹورسٹ آئے, اور کہیں نہ کہیں ہم گلمرگ میں ہم نے گزشتہ کئی دنوں سے دیکھا ہے لگاتار آہستہ آہستہ ٹورسٹ کا آنا شروع ہو گیا, مگر اب اس کو مزید بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے ملک کے اندر جو اسٹیٹس ہے, جس طرح پہلے جو یعنی وہاں پہ جاتے تھے ٹریول ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ سرکار کی طرف سے بات چیت ہوتی تھی, اور اس کے بعد وہاں پہ سیمینارز ہوتے تھے, مختلف پروگرامز ہوتی تھی, ریلیاں ہوتی تھی تاکہ ٹورسٹس یہاں آئے. اور کافی گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ایک بڑا ریکارڈ تعداد میں یہاں ٹورسٹس آئے تھے. اب وہی اسی طرز پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح ملک کے اسٹیٹس میں جائیں, ٹریول ایجنسیز جو ہے ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات کی جائے, لوگوں کے ساتھ کس طرح پہنچایا جائے, ان کے ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ انہیں یہ باور کرایا جائے کہ یہاں حالات نارمل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. جیسا کل عمر عبداللہ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم دہشت گردی سے خوف زدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ واضح پائے میں اس نقطے پر جب ہم دیکھتے ہیں وہ نقطہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ سالوں سے صدیوں سے جو یہاں ٹیررزم رہا ہے اس کے ساتھ سرکار نے کس طرح انہوں نے لڑا ہے. اور اس لیے وہی پوائنٹ ہے کہ جب عمر عبداللہ نے کہا کہ خوف زدہ نہیں ہے, خوف زدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑتے آئے ہیں اور آگے بھی لڑیں گے, اور ہم یعنی اس ٹیررزم کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے اس میں. اس لیے آج کی میٹنگ یہی ہے کہ کافی اہم مانی جاتی ہے, کیونکہ جب ٹورسٹس کی بات کرتے ہیں ان کی پہلی نگاہ جب کشمیر میں وہ قدم رکھتے ہیں تو گلمرگ ان کی ترجیح میں شامل ہوتا ہے. اور اس لیے یہاں یہ میٹنگ ہو رہی ہے تاکہ ٹورسٹس کو پھر سے یہاں پہ لایا جائے, وہ گلمرگ گنڈولا کی سواری کریں, افروٹ سنشائن پیک پہ جائے یا افروٹ جائے, کنگڑوری جائے, ان جگہوں پہ حسین وادیوں کو خوب آنند لے سکیں. اچھا یہ بتائیے, ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے خود کنگڑوری کا بھی ذکر کیا ہے یا افروٹ کا ذکر کیا ہے, چیلنجنگ ہوتا ہے سیکورٹی کے حوالے سے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ فال جو گنڈولا کا رہتا ہے قطاروں میں انتظار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اپنی باری کے لیے. حالانکہ آج ویسی قطاریں نہیں لگی, لیکن چیلنجنگ ہے کیونکہ کئی سارے علاقے ایسے ہیں گلمرگ کو چھوڑ کے جو آس پاس کی ویسینٹی میں ہیں جہاں پہ سیکورٹی کا ہونا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جیسے آپ کنگڈورو اور اپروٹ کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوگا؟ بالکل سیدھی سی بات ہے, پہلا جو ایشو ہوتا ہے وہ سیکورٹی ہوتا ہے, اور جب
ہے تب محفوظ ہے ہر کوئی. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اب کہیں نہ کہیں سرکار جو ڈیسٹینیشنز ہے چاہے کنگڑوری ہے چاہے افروٹ ہے ان جگہوں پہ بھی یہ کوشش کی جائے کہ وہ سیکورٹی جو ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے, کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کنگڑوری میں ٹورسٹ جاتے ہیں افروٹ پہ جاتے ہیں تو خاصی جو چاہے سیکورٹی جو چاہے CRPF ہے BSF ہے یا باقی جو جموں کشمیر پولیس ہے تو انہوں نے باضابطہ طور پہ وہاں پہ ان کو تعینات کیا جا چکا ہے. تو اب اس کو مزید بڑھایا جائے گا, کیونکہ جب ہم درنگ کی بات کرتے ہیں درنگ میں بھی یہ کوشش کی جائے گی, اور ساتھ ہی جو گلمرگ ہے اس میں ہے ہی ٹاپ پہ. تو اسی لیے جو ڈیسٹینیشنز ہے اور چاہے بارڈر ٹورزم ہے یا باقی چیزیں ہیں تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پھر سے دوبارہ کھولا جائے اور پھر حالات جو ہے ان کو نارمل بنایا جائے. بس آخر میں یہ بتائیے کہ کیا لگ رہا ہے جب کوئی CM اپنی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ اپنے کیپٹل اپنی سیکریٹریٹ کے باہر کرتا ہے, تو اس میں جب پہلگام کل ہوا یہاں آج گلمرگ ہوا تو صاف میسیج یہی ہے, اسے صاف درشاتا ہے کہ جب ایک CM اپنی کابینہ وزراء کے ساتھ اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میٹنگ باہر کرتے ہیں تو میسیج یہ ہے کہ حالات ٹھیک ہے, حالات نارمل ہے, ٹورسٹس کو آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں. اور یہ میسیج سیم ہے کہ کل عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم میسیج دیتے ہیں کہ ٹورسٹس آئیں, وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہماری جان ہے, جیسے یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں, ٹورسٹس کے ساتھ منسلک لوگ کہتے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹورسٹ جو ہے وہ ہماری جان ہے پہچان ہے, تو وہ آئیں, ہم مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے. تو اس لیے صاف میسیج یہ ہے, مختصراً یہ ہے کہ ٹورسٹ آئے, کوئی ایشو نہیں ہے, کشمیری ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہے. بس ایک اور سوال, کیونکہ ابھی آپ نے اسٹیک ہولڈرز کا ذکر کیا, آپ لگاتار اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی یہاں اسٹوریز کرتے ہیں, بھلے ہی پھر وہ پونی والے ہوں, بھلے ہی پھر وہ گنڈولا سے جڑے ہوئے لوگ ہوں یا سنو اسکوٹر والے, کوئی بھی لوگ ہوں, کیا کہنا ہے ان کا اس وقت, کس طریقے سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, کیا اسمنجس میں ہے یا ایک کلیئرٹی ہے یا امید ہے کہ نہیں آنے والے وقت میں اب واپس سے ہی 22 اپریل جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہوں گے؟ دیکھیے اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب 22 رن کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت سبھی اسٹیک ہولڈرز ہو, ٹورزم سے جڑے لوگ ہیں, وہ سب باہر نکلے ہیں, سب کشمیری باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ نہیں غلط ہوا ہے, یہ قتل و غارت ہوا, بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا ہے. سبھی نے رویا ہے, سبھی کی آنکھ نم تھی اس وقت. اور اب جن لوگوں نے جو ٹورزم کے ساتھ جڑے تھے, جنہوں نے لون نکالا تھا, جو ٹورزم کے ساتھ جڑے تھے, اب وہ لوگ کہیں نہ کہیں ان کو نقصان ہوا ہے, وہ روزگار سے یعنی ان کا روزگار جو ہے متاثر ہوا ہے. اب سب یہی ہے, سب یہی چاہتے ہیں کہ یہاں ٹورسٹس آئے, ان کا روزگار دوبارہ بحال ہو جائے. اور اب سرکار کی یہاں پہ یہ نقطہ یہ ہے کہ سبھی کی نظریں آج کی میٹنگ پر مرکوز ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر ٹورسٹس کو لایا جائے, مگر سرکار کو یہ بھی قدم اٹھانا ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ٹورزم کے ساتھ جڑے ہیں, جنہوں نے لون نکالا ہے, جن کا یعنی اثر جن پر پڑا ہے, جو متاثر ہوئے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اب سرکار کو قدم اٹھانے کی بھی ضرورت ہے. جن کا لون ہے اس کا سوچنا چاہے, وہ سرکار دیکھے گی. کل عمر عبداللہ نے بھی کہا ہے کہ اس پہ ہم غور کریں گے, اس کو دیکھیں گے. تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کی بھی نظر یہی ہے کہ ان کا سوچا جائے, اور ساتھ ہی وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹورسٹ آئے تاکہ آہستہ آہستہ ان کا جو روزگار ہے وہ پھر سے ان کی بحالی ہو اور وہ بحال ہو سکے, تاکہ پھر سے وہی جو رونق, جو یہاں پہ رونق تھی, جو یہاں پہ بہار تھی, وہ بہار پھر لوٹ آئے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے سہیوگی منیر حسین ہورا گلمرگ سے, جو کہہ رہے ہیں کہ امید یہی ہے کہ اب بہار جو ہے, جو رونق ہے, وہ پھر سے واپس لوٹ آئے. نیوز 18 ڈیجیٹل کے لیے ایوب خان کے ساتھ گلمرگ سے میں سروش کفیل.